مال نہیں ہے، آپ غربت سے پریشان ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ جادو سے پریشان ہیں، آپ جنات سے پریشان ہیں، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، یعنی دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہو۔ بڑے بڑے مشائخ سے ہمیں ملا ہے وظیفہ، اور آج میں انشاءاللہ آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ بغیر آسان عمل ہے، آپ کے ایسے حاجات کے آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن آپ نے سارے تدابیر اختیار کر لیے، لیکن آپ کے حاجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو انشاءاللہ پہلے آپ نے کاغذ پر اپنی حاجت لکھنا ہے، یعنی آپ کی جو حاجت ہو، آپ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ غریب ہیں تو لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے دے، حلال رزق دے دے، جو بھی حاجت ہو وہ کاغذ پر لکھ دیں۔ اللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو سورہ یاسین کا ایک ایسا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ انشاءاللہ صرف 7 دن آپ نے عمل کرنا ہے، اور 7 دنوں میں آپ جس مقصد کے لیے بھی، بس صرف آپ نے، اتنا آسان وظیفہ ہے، آپ نے صرف اپنی حاجت کو ایک کاغذ پر لکھنا ہے، ایک کاغذ پر لکھنا ہے، اور پھر 7 دن میں دیکھیں، 7 دن میں آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ، جس مقصد کے لیے، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک مرتبہ عمل کرنا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی آپ کی کوئی حاجت ہے، 7 دن آپ نے عمل کیا، وہ حاجت انشاءاللہ پوری ہوئی، تو اب اگر اور حاجت کے لیے ہو تو پھر دوبارہ کریں۔ ہر حاجت کے لیے ایک مرتبہ یعنی 7 دن یہ عمل کرنا ہے، اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ پہلے ہی دن آپ کا کام ہو جائے، لیکن 7 دن میں ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو آپ نے بہت آسان عمل ہے، آپ کے ایسے حاجات کے آپ نے زندگی بھر وظائف پڑھے، کبھی اس در پر کبھی اس در پر، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن آپ نے سارے تدابیر اختیار کر لیے، لیکن آپ کے حاجات پورے نہیں ہو رہے۔ تو انشاءاللہ اس وظیفے سے، سورہ یاسین کی برکت سے، جس میں ایک آیت کا وظیفہ پڑھنا ہے، آپ کو انشاءاللہ العزیز وہ حاجات 7 دن میں پورے ہوں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ وہ حاجت 7 دن میں پورا ہو جائے گا، خواہ آپ کی حاجت کوئی بھی ہو، خواہ آپ معاشی طور پر پریشان ہیں، مال نہیں ہے، آپ مال و دولت سے پریشان ہیں، غربت سے پریشان ہیں، آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ جادو سے پریشان ہیں، آپ جنات سے پریشان ہیں، آپ دشمنوں سے پریشان ہیں، یعنی دنیا کی کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس وظیفے سے پورا نہ ہوگا۔ ناممکن حاجت کیوں نہ ہو، اللہ کے سامنے کوئی ناممکن نہیں، یاد رکھو۔ اللہ کے سامنے نہ کوئی چیز مشکل ہے نہ ناممکن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تو جس چیز کا ارادہ فرما لیتے ہیں، بس وہ کن، بس صرف اللہ ارادہ فرما دیتا ہے۔ یہ ہمارے سمجھانے کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ کن کہتا ہے تو ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ جس چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں بس وہ ہو جاتا ہے۔ اسی آیت کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ بہت بڑے بڑے مشائخ سے ہمیں ملا ہے وظیفہ، اور آج میں انشاءاللہ آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں، بغیر کسی عوض کے آپ کو تحفتاً دے رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے تمام مشکلات حل فرمائے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اپنے سب سے پہلے آپ نے کاغذ پر اپنی حاجت لکھنا ہے، یعنی آپ کی جو حاجت ہو، آپ جس مقصد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ غریب ہیں تو لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت مال دے دے، حلال رزق دے دے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو وہ کاغذ پر لکھ دیں، اور پھر 2 رکعت نفل پڑھیں صلاۃ حاجت کے، اور پھر سورہ پہلے درود شریف 11 بار، اور پھر سورہ یاسین کو شروع کریں۔ جب آخری 2 آیتوں پر پہنچیں گے
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس آیت کو آپ نے 105 بار پڑھنا ہے۔ کتنا؟ 105 بار۔ اور اس کے بعد جو آخری آیت ہے فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ سورہ یاسین مکمل کریں اور پھر دوبارہ شروع کریں، اسی ترتیب سے دوبارہ اور اسی ترتیب سے 12، یعنی 3 بار آپ نے سورہ یاسین پڑھنا ہے 7 دن تک، اس ترتیب کے ساتھ کہ پہلے 2 رکعت نفل، اس کے بعد 11 بار درود شریف، اور کاغذ پر تو آپ نے لکھا ہوگا، یہ نفل کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، یہ کاغذ پر نفل سے پہلے بھی لکھ سکتے ہیں اپنی حاجت۔ تو جب وہ حاجت آپ نے لکھ دی، آپ نے 11 بار درود شریف پڑھا، پھر سورہ یاسین کو شروع کیا، اور جب آخری 2 آیتوں پر پہنچیں گے تو پہلے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جو آخری آیت سے پہلے ہے، تو اس کو 105 بار پڑھنا ہے، اور آخری آیت فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اور آخر میں جب 3 مرتبہ سورہ یاسین اسی ترتیب سے مکمل کریں گے تو اس کے بعد پھر 11 بار درود شریف پڑھیں۔ پھر آپ نے خوب دل سے دعائیں مانگنی ہیں، اور پھر دعا مانگنے کے بعد آپ جائیں اور وہ کاغذ جو حاجت آپ نے لکھ دی تھی وہ کسی دریا میں ڈال دیں، وہ کسی دریا میں ڈال دیں کہ یا اللہ میری حاجت کو پورا فرما۔ تو 7 دن آپ نے اس پر عمل کرنا ہے۔ 7 دنوں میں انشاءاللہ العزیز آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، خواہ کتنا ہی آپ کو مشکل آپ کو لگ رہا ہو یہ ناممکن ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز ناممکن نہیں، انشاءاللہ ممکن بن جائے گا، اور آپ کے تمام حاجات جو ہے پوری ہو جائیں گی۔ جب بھی کوئی حاجت ہو یہ عمل کرتے رہیں، تو اس پر آپ عمل شروع کریں، آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ سب کو اجازت ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، بہت سے لوگ چونکہ آپ پوری ویڈیو دیکھتے نہیں، ایک تو پوری ویڈیو دیکھیں کیونکہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت سے لوگ پھر پوچھتے ہیں کمنٹ میں واٹس ایپ پر، تو بھائی پوری ویڈیو دیکھیں، پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ ایک اور دوسری بات، اجازت عام ہے، سب کو اجازت ہے، صرف اور صرف اس کو اجازت نہیں جو نماز نہیں پڑھتے۔ 5 وقت کی نماز اور رزق حلال کی طلب، یہ 2 شرطیں ہیں، ان 2 شرطوں کے ساتھ آپ وظیفہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہر وظیفہ کام کرے گا، انشاءاللہ اس میں اثر ہوگا۔ اور اگر آپ 5 وقت کی نماز میں کوتاہی کریں گے یا رزق حلال کی طلب نہیں کریں گے، بس حرام روزی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا وظیفہ کبھی بھی کام نہیں کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔